ہمارے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, اچھا انہوں نے آج کہا کہ میں صدر سے نہیں ملوں گا. صدر نے ان کو خط لکھا تھا تو انہوں نے جوابی خط لکھ دیا. یہ ٹویٹس کے ذریعے, خطوں کے ذریعے یہ کیا ہونے, یعنی اب الیکشن کا فیصلہ کون کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج بڑی دلچسپ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب ایک ہمیں پتہ ہے نا انڈیا میں الیکشن ہوگا, فرانس میں الیکشن ہوگا, مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ جو امریکہ میں الیکشن نہ ہو. مطلب الیکشن تو ہوگا, مطلب اب کب ہوگا, کیسے ہوگا, کبھی تو کوئی تو فیصلہ ہوگا نا, کون کرے گا فیصلہ؟ ڈاکٹر صاحب یہ کھیل چل رہا ہے ایک, آج بڑا دلچسپ جو ہے وہ آج کا دن رہا. آج صبح امریکی سفیر آئے تو راجہ صاحب نے ان کو ویلکم کہا اور ان کو بڑا زبردست طریقے سے ان کو جو ہے وہ ویلکم کر کے ان کو ملے اور ان کو بریفنگ بھی دی, حالات و واقعات سے بھی بات چیت ہوئی. لیکن ساتھ ہی پھر اس کے بعد ایک اجلاس ہوا اور وہ اجلاس تھا صدر سے ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس میں فیصلہ ہوا کہ صدر کے پاس نہیں جانا. وہ اس لیے نہیں جانا کہ آرٹیکل جو ہیں 2 ہیں, اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں واپس آتا ہوں, یہ امریکی سفیر کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے, مطلب اس کے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو امریکی سفیر نے کہا ہو کہ جی آپ الیکشن کروائیں, یا یہ کہ انہوں نے پبلک میں ظاہر کیا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. مطلب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں پوری دنیا بھی چاہتی ہے اور پاکستان کی عوام بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی چاہتی ہیں الیکشن ہوں. لیکن راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کرانے میں کون سی سیاسی جماعت چاہتی ہے ویسے کہ الیکشن ہو اس وقت؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, وہ چاہتی ہے نا, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ کب ہونے چاہیے اس میں ذرا ان کا پرابلم ہے تھوڑا سا. اچھا, نون لیگ کہتی ہے بالکل ہونے چاہیے, لیکن وہ کب ہونے چاہیے وہ نہیں بتا رہے. اور راجہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے مگر کب ہوں گے وہ بھی نہیں بتاتے. لیکن وہ کہتے ہیں ہلکا بندیاں ہوں گی. آج سیاسی جماعتوں سے ان کی ملاقات تھی, اس میں پی ٹی آئی جو وفد تھا انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ الیکشن کرائیں, کوئی ہلکا بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس موقع پر راجہ صاحب جو ہے وہ مسکراتے رہے. وہ ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ جو ہے وہ اپنے چہرے پر سجائے رکھی, اور ان کی باتیں ان کو بہترین معنی خیز کا مطلب وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے ہنسی, ایک ہوتا ہے مسکراہٹ. ان کے چہرے پر جو تھی مسکراہٹ تھی ان کو دیکھتے ہوئے, اور وہ مسکراتے رہے اور ان کی باتیں سنتے رہے. اور آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے مطالبات جو ہیں اور تجاویز جو ہیں وہ تحریری طور پر ہمیں دے دیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. پھر جے یو آئی فے آئے تو جے یو آئی فے نے کے وفد نے کہا کہ جلد از جلد ہلکا بندیاں کریں اور جو بلوچستان ہے اس میں سیٹیں بڑھائیں. اور جو 2018 تک کے الیکشن ہوئے تھے اس طرح کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, الیکشن شفاف اور جو ہے صاف ہونے چاہیے. لیکن راجہ صاحب نے ان کو یہ جو ہے وہ یقین دلایا کہ اب جو الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے. لیکن کب ہوں گے یہ تاریخ کسی نے نہیں دی. صدر صاحب جو ہیں ان کی طرف سے آج رائے مانگ لی گئی ہے وزارت قانون سے کہ کیا میرا اختیار ہے تاریخ دینے کا یا نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ صدر کا اختیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو ہے اسمبلیاں ہیں ان کی مدت مکمل نہیں ہوئی, وہ تحلیل ہوئی ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عالی اور عظمیٰ والا مسئلہ ادھر بھی چل رہا ہے؟ بالکل ادھر بھی چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ شاہراہ دستور ہے, شاہراہ دستور کے آمنے سامنے اور شاہراہ دستور کے اس طرف ایسے, یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ساس بہو کی کہانی چل رہی ہے. اور بیچ میں میں بات کروں تو نند اور جو ہوتی ہے نندے وہ بھی بیچ میں ان کے بیچ میں بھی چل رہی ہے. تو محلے والے پھوپھیاں خالائیں چاچیاں مامیاں, لیکن ڈاکٹر صاحب قوم جو ہے نا وہ خواتین پہ نہیں, حضرات بھی کود گئے, بچے بھی کود گئے, سر قوم ڈولی میں پھنس گئی ہے. ڈاکٹر صاحب قوم ڈولی میں پھنس گئی ہے اور ایک رسی 2 رسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب جو ایک رسی باقی ہے اب وہ کہتے ہیں ریسکیو کرو. ریسکیو جو ہے وہ الیکشن ہے, لیکن الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہے. ایک منٹ ٹھہرے, یہ آپ نے جو کہا قوم ڈولی میں پھنس گئی ہے, یہ ڈولی جو ہے, اچھا ویسے یہ ڈولی کا لفظ بھی عجیب ہے. مطلب ہے کہ پہلے تو ہم کسی اور تناظر میں سنا کرتے تھے کہ قوم ڈولی میں پھنس گئی ہے, تو ڈولی تو بڑی ایک, بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک تار ہے, 2 تاریں تو ڈولی کی ٹوٹ گئی تھیں, اللہ کا شکر ہے کہ بچے بچ گئے, قوم بھی ظاہر ہے پھنسی ہوئی ہے اس میں. یہ جو مہنگائی ہے اور بجلی کے بل ہیں اور یہ جو ڈالر جو ہے یہ چاند سے بھی آگے نکل گیا, یہ مجھے بتائیں یہ کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے اوپن ریٹ میں, اور ادھر تو یہاں پر بھی پتہ نہیں کوئی 15 روپے کوئی 20 روپے کا فرق ہو رہا ہے, وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. مہنگائی اور ایک ہنگامہ, لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے, آپ کے پاس خبر ہوگی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے تو معذوری کا اظہار کر لیا ہے. کل وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ کراچی میں تھے
انہوں نے تاجروں سے 2-3 ملاقاتیں کی اور وہ لائیو نشر بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بالکل بڑا محدود ہے. ہم IMF کو جو ہے وہ نہ نہیں کر سکتے, ہم کسی مالیاتی ادارے کو نہ نہیں کر سکتے, ہم پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں کم کر سکتے یا بجلی کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے. تو کم نہیں کر سکتے, بڑھا سکتے ہیں. بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی درخواست آتی ہے حکومت کی طرف سے اور وہ حکومت ہی کرتی ہے تو نیپرا فوری طور پہ بڑھا دیتا ہے. نیپرا نے کل 5 روپے سے زائد جو ہے 40 پیسے. نہیں, ایک منٹ ذرا, مجھے بالکل میں سمجھ سے قاصر, مطلب ان کے پاس اختیار کم کرنے کا نہیں, بڑھانے کا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ان کے پاس اختیار جو ہے وہ قیمتیں بڑھانے کا ہے, کم کرنے کا نہیں ہے. اور اس حوالے سے تمام وزراء اور بشمول وزیر اعظم معذوری کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم ریلیف نہیں دے سکتے. اب ریلیف صرف یہی دیا جا سکتا ہے کہ جو اس میں مصنوعی مہنگائی کا عنصر ہے اس کا ریلیف دیا جا سکتا ہے. لیکن 10 دن ہو گئے ہیں اس حکومت کو ڈاکٹر صاحب, ابھی تک کوئی ریلیف سامنے نہیں آیا. کوئی DC نے کہیں چھاپا نہیں مارا کسی سبزی منڈی پہ کہ وہاں پر جو ہے وہ آلو جو ہے وہ 40 روپے کا بک رہا ہے اور مارکیٹ میں جو ہے 100 روپے کا کیوں بک رہا ہے. کہیں یہ نہیں ہوا کہ آٹا جو ہے ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود ہے, آٹا کیوں مہنگا ہے. یہ کہیں نہیں ہوا کہ وہاں پر ٹماٹر جو ہیں وہ 30 روپے کے ہیں, باہر مارکیٹ میں 100 روپے کے کیوں نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی بجلی کی قیمتیں اور بڑھیں گی اور ابھی کیا پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آج جو بجلی کی قیمتیں جو کل بڑھی ہیں, آج ایک اور درخواست آئی ہے اور وہ اس کی درخواست کی سنوائی جو ہے وہ 23 اگست کو جو آگے 26 اگست ہے اس میں ہونی ہے. اس میں پھر یہ قیمت بڑھے گی اور اگلے مہینے پھر بڑھے گی, اس کے بعد پھر بڑھے گی. بجلی کی قیمتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھنی ہے. اب جو آج بل آئے ہیں لوگوں کے, وہ جو عام ایک گھر ہے جس گھر میں پنکھے ہیں اور ایک بجلی کے بلب ہیں, ان کا جو بل ہے وہ 40 ہزار پہ آیا ہے. اب جو انڈسٹری ہے اس کا کیا بنا ہوگا, جو کمرشل صارفین ہے ان کا کیا بنا ہوگا, جن کے پاس اگر کوئی AC ہے اور وہ بھول کے چلا بھی لیا اس نے, جو گرمی بہت زیادہ تھی, اس کا کیا بنا ہوگا. کم از کم بل جو ہے وہ 40 ہزار اور زیادہ سے زیادہ لاکھوں میں آئے ہیں. لوگوں کے ہوش جو ہے وہ خطا ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ اب بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہے. آج آزاد کشمیر میں جو ہے پروٹیسٹ ہوا, کراچی میں جو ہے وہ تاجروں نے الیکٹرک اہلکاروں کو مارا, یہاں پر لوگوں کا پارا جو ہے وہ آسمان پہ چڑھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کل یہاں بھی پروٹیسٹ ہو جائے. اور یہ معاملات جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ اتنے بلوں میں بجلی کے بلوں کا جو مہنگے کر دی گئی بجلی اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں وہ ان کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ وہ بل جو ہے وہ جم کھا کے بہت زیادہ بن جاتا ہے. ان کے جو یونٹس ہیں وہ صرف 350 ہوتے ہیں لیکن بل جو ہے وہ 18,000, 20,000, 40,000, 50,000, لاکھ روپیہ, اتنا بل جو ہے وہ عام صارف کے پاس نہیں. آ تو رہا ہے. کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, مطلب اس وقت وہ ڈولی کی طرح اللہ خیر کرے, یعنی کہیں کوئی ریلیف کی خبر کوئی اچھی, کوئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ مایوسی نہیں دلانی. مایوسی تو آرمی چیف نے کہا تھا کہ نہیں دلانی چاہیے. تو وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. اور آپ نے چند روز پہلے ایک بات کی تھی کہ کوئی احتساب وغیرہ کی قصے کی بھی کہانیاں چل رہی ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب مایوس تو بالکل نہیں ہونا اور قوم کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک ریسکیو کی ضرورت ہے اور وہ ریسکیو ہے الیکشن. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ معاملات ہو سکتا ہے کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, کوئی منتخب حکومت آئے اور وہ پالیسی چلائے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب جب تک احتساب نہیں ہوتا. احتساب ہونا بہت ضروری اور ناگزیر ہے اور لازمی ہے. احتساب ہوگا تو الیکشن ہوگا, کیونکہ اگر احتساب کے بغیر الیکشن ہوگا تو جو بھی حکومت آئے گی وہ وہی فیس لے کے آئے گی جو پہلے لے کے آتی تھی. اب جو ہے وہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب بھی بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ خبر ہے کہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ احتساب کے بغیر الیکشن نہیں ہونا. احتساب شروع ہونے والا ہے اور تمام تر تیاریاں اور ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے. کسی بھی وقت آپ کو خبر آئے گی کہ کیسز کھل گئے, وہ کرپشن کے کیسز ہیں, وہ گبن کے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, اور وہ بڑی تیزی سے پروسیس ہوں گے. اور جیسے وہ پروسیس ہوں گے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے. اور وہ جو اور وہ اکراس دا بورڈ ہوں گے, اکراس دا بورڈ ہوں گے ڈاکٹر صاحب. اس میں کسی کو جو ہے وہ جانبداری سے فکس نہیں کیا جائے گا. اس کو فکس کیا جائے گا جو کرپٹ ہے, اس کو فکس کیا جائے گا جو منی لانڈر ہے, اس کو فکس کیا جائے گا جس نے گبن کیا ہے, جس نے جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچایا, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. وہ جو ہے منطقی انجام تک ضرور پہنچیں گے. یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ہر سطح پہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس میں یہ نہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ پھر ایک احتساب بھی ہونا ہے الیکشن سے پہلے. ڈاکٹر صاحب یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے.
हल्का बंदियों की तो डेट अभी नहीं आई, लेकिन एहतसाब जो का अमल जो है वो शुरू होने वाला है और इस हवाले से तमाम तर इदारे जो है वो तैयार हैं, उन्होंने होमवर्क कर लिया है। इसमें FIA है, नैब है, एंटी करप्शन है, दीगर जो एहतसाब के इदारे हैं, उन्होंने सारे का अपने अपने तय जो है वो तमाम तर तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही ये केसेस शुरू होंगे तो वो होना एहतसाब जो है वो होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, इस तरह एहतसाब होता हुआ नजर आएगा। वो कोई जानबदार नहीं होगा, वो गैर जानबदार और बेरहमाना जो है वो एहतसाब होगा और उसी के नतीजे में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिसको पूरी दुनिया भी मानेगी और जो क़यादत आएगी वो बेहतरीन क़यादत होगी। नहीं तो एहतसाब हो गया तो क़यादत कहाँ से आएगी? डॉक्टर साहब इस मुल्क से आएगी। पार्टियां सारी तहलील हो जाएंगी, उनकी 80% तो लोग उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। मतलब उसमें तो ग्रुप्स देखें, बात ये है कि कोई इधर से उधर छलांग मारते हैं, कोई उधर से उधर जाते हैं, तो वो कोई नजरियाती सियासत तो नहीं होती ना, वो तो ग्रुप्स है ना, मुख्तलिफ ग्रोह है, मतलब माफियाज कह लें, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं ना इस मुल्क में। तो डॉक्टर साहब उनको तोड़ना भी तो है ना, कार्टल तोड़ने हैं, ग्रुप्स तोड़ने हैं, जो वहाँ जो बने हुए हैं बड़े बड़े माफियाज, उसको तोड़ना तो है ना। तो किसी वक्त तो तोड़ना है, किसी ने तो तोड़ना है। तब तो फैसला हो चुका है और वक्त भी आ चुका है कि ऐसे जो माफियाज हैं, ऐसे ग्रुप्स जो हैं या कार्टल बने हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। और लेकिन उनके तो ताल्लुकात फिर आलिया और उज़्मा से भी जाते हैं ना, उनसे भी है उनकी सलाम दुआ। देखिए सर, आलिया और उज़्मा को भी इस बारे में जो है वो समझना चाहिए और समझ जाएंगे। आईन और कानून पे चलने वाले दोनों जो हैं वो हस्तियां हैं, तो वो बिल्कुल इसमें जो है वो पूरा तामन होगा आलिया और उज़्मा का। और आलिया और उज़्मा जो है वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, फैसले तो वहीं से होने हैं और उसपे जो उनके नीचे जो छोटी जो अथॉरिटीज हैं वहां पर फैसले होने हैं और वहां ऊपर तक फैसले जाने हैं। मुझे ये बताएं मियां शाहिद साहब, क्या सदर ट्वीट करके या किसी तरह से इलेक्शन की तारीख ऐलान कर सकते हैं? यानी करते एक है ना पूरा, एक पूरे जो माहिरीन कानून है इस पे डिवाइडेड है, तो क्या वो ऐलान कर देंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये कैसे तय होगा? डॉक्टर साहब देखिए, हमारी वैसे हुकूमत तो सोशल मीडिया पे चल रही है, ट्विटर पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है। हो सकता है कि सदर साहब जो है वो ट्वीट कर दें, लेकिन उन्होंने एक राय मांगी है अब इससे वजारत कानून से। जैसे ही राय आएगी वो ट्वीट भी कर सकते हैं और प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। वजारत कानून तो हुकूमत है ना? बिल्कुल सर। अच्छा। वो वजारत कानून जो है वो हुकूमत है, लेकिन सदर साहब ही उस बिल पर दस्तखत कर चुके हैं जो इंतखाबी एक्ट, जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, उस पर दस्तखत सदर साहब ने किए हैं और उसकी रोशनी में उन्होंने वजारत कानून से राय मांगी है कि जो उसका सेक्शन 57 और 58 है वो ये कहता है कि सदर के पास अब तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अच्छा। और उस हवाले से उन्होंने राय मांगी है कि क्या वाकई मेरे पास इख्तियार नहीं है, अगर इख्तियार है तो फौरी फौरी बताएं, मैं ट्वीट करके तो उस पर तारीख दे दूं। तो वो तारीख तो अगर सदर साहब के पास हुई, उनका इख्तियार हुआ, तो फौरी तौर पे देंगे, और अगर ना हुआ तो फिर ये मामला जो है इसी तरह चलता रहेगा। और फिर तो राजा साहब की कोर्ट में है, राजा साहब जो हैं वो तारीख का ऐलान करें या फिर हल्का बंदियों का ऐलान करें। और वो बारी बारी जो है वो जमातों को बुला भी रहे हैं, उनसे मशावरत भी कर रहे हैं, मशावरत का अमल भी शुरू है। और लगता नहीं है कि जो इलेक्शन हल्का बंदियों के अलावा जो है वो इलेक्शन हो, और हल्का बंदियों की तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना चाह रहा है। तो उस पर PTI तो खुश नहीं है और PTI ने कहा है कि हमें कैंपेन की भी इजाज़त दी जाए और मुकम्मल तौर पर एजेंडे के साथ दी जाए। और बाकी उन्होंने राय साहब ने मुस्कुराते हुए उनको कहा कि अपनी तजावीज़ दे दें। बाकी जमातें जो है उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां करें। कल भी मुस्लिम लीग नून का कल वक्त है, उनका वक्त जो है वो मिलेगा और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त मिलेगा और वे फिर फैसला करेंगे राजा साहब के वो करना क्या है। सर अच्छा, लेकिन ये मामला मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। फिर अगर वहां से राय आती है तो फिर जाहिर है कि सदर उसको देख के, ये वैसे एक अच्छी चीज हुई है कि उन्होंने कानूनी मशावरत ले ली है कि बताएं इसमें क्या है। हाँ जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कानूनी मशावरत ले ली है और मुमकिन है कि इससे कानूनी मशावरत से अगर सदर मुतमिन ना हुए तो वो मामला जो है वो आगे बढ़ भी सकता है। अच्छा, ये जो उमर रजा बंदयाल साहब के पास कुछ फैसले आने वाले दिनों में कुछ महफूज फैसले हैं, कुछ यानी ये भी बात चल रही है इस्लामाबाद में गालिबन कि कुछ वो अगर फर्ज करें इस मामले के ऊपर, पहले तो ये बताएं कि ये क्या है, अगले हफ्ते रिलीफ इस केस में देने जा रहे हैं कि क्या, आपको क्या तवक्को लग रही है इस मामले में, और क्या रिहाई मुमकिन हो जाएगी, क्या होगा? देखिए सर, जो अदालत आलिया है उससे मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर जो है वो केस निपटेगा। अच्छा। क्योंकि दलाइल का सिलसिला बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। अच्छा। अब वजारत जो अदालत उज़्मा है वो इंतजार कर रही है कि अदालत आलिया की तरफ से वो फैसला आए और हम उस पर अपनी राय दें।
اچھا اس لیے اگلا ہفتہ جو ہے وہ اس حوالے سے تو اہم ہے ہی، لیکن اگلا ہفتہ ایک اور حوالے سے بہت اہم ہے، وہ 28 تاریخ ہے۔ 28 تاریخ کو کیس ہے نیب امینڈمنٹس جو ہوئی تھیں اس کے حوالے سے جو چیلنج کی گئی تھی۔ اب نیب امینڈمنٹس جو ہیں وہ اس پر چیف جسٹس جو اپنے ریمارکس بھی کچھ